الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني مكتوب عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ. معزز سامعین حضرات، ربیع الاول کا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے حوالے سے بھی یہ مہینہ اہمیت کا حامل ہے. گویا جو ہی ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، پوری دنیا میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت، آپ کی قدر، منزلت، مقام، فضیلت کے تذکرے شروع ہوتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے. ایک مومن کے لیے کائنات کا سب سے قیمتی سامان وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی عقیدت اور آپ کا احترام ہے. بلکہ رب نے جنت رکھی اس بندے کے لیے ہے جو محبوب سے محبت بھی کرتا ہو اور آپ کی سیرت کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہو. محبوب کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں، انشاءاللہ ہم اصلاحی اعتبار سے مختلف انداز سے آپ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کریں گے. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جس انداز سے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. محبوب دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ نے آپ کا چرچا پوری کائنات میں ہی کر دیا تھا. یہ وہ اعزاز، مقام، مرتبہ اور فضیلت ہے جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے. آپ کے علاوہ دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، بڑی بڑی ان کی فضیلت بھی ہے، مقام بھی ہے. آپ نبیوں کا ہی تذکرہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہے. یعنی یہ 5 نام بہت اعلیٰ ہیں، لیکن ان نبیوں کی سیرت کا تذکرہ ان کے دنیا میں آنے کے بعد، نبوت کے مل جانے کے بعد، پھر ان کی سیرتیں دنیا نے لکھی ہیں. صرف ایک ہستی کائنات میں ایسی ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہیں.
صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں، اللہ نے محبوب کے چرچے پوری کائنات میں ہی کر دیے ہیں۔ یہ عظمت، مقام اور مرتبہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا۔ بلکہ اگر اس انداز سے آپ کہیں کہ دنیا میں نہیں آئے، یہ تو چھوٹی بات ہے، ابھی اللہ نے کائنات نہیں بنائی، ابھی اللہ نے دنیا نہیں بنائی، نہ زمین بنا ہے نہ آسمان بنا ہے، کائنات کی کوئی چیز ابھی اللہ نے تخلیق نہیں کی۔ اللہ نے تب سے نبی محترم کے تذکرے شروع کیے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ۔ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں ابھی کائنات میں کچھ نہیں بنا تھا، اللہ نے جن کو نبوت دینی تھی اللہ نے ان روحوں کو جمع کیا ہے۔ آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام، حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام، یعنی کل کائنات کے جتنے نبی ہیں اللہ نے سارے نبیوں کو عالم رواح میں جمع کیا ہے، اور تذکرہ ہو رہا ہے محمد۔ ذرا پھر پڑھیں، پھر پڑھیں۔ یہ تو میرا مطلب ہے درود کے بارے میں تو کہنا نہیں پڑھنا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، نبی سارے موجود ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے میرے نبیوں میں تمہیں نبوت بھی عطا کر دوں، رسالت تمہیں مل جائے، تم نبی بن جاؤ، اللہ تمہیں رسول بنا دے، شریعتیں تمہارے پاس پہنچ جائیں۔ پھر کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے۔ اس رسول سے مراد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، یقین جانیے زمین نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنا تھا، پہاڑ نہیں بنے تھے، سمندر نہیں بنے تھے، سورج چاند ستارے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے نبیوں کو جمع کر کے سچے نبی کی نبوت اور رسالت کا اللہ نے وعدہ لیا ہے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم۔ قرآن کریم میں میرے رب نے کہا نبی آ جائے، تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نبوتوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنی کتابوں کو ترک کر دینا ہے، اپنی نبوتوں سے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ یا اللہ ڈیوٹی کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اپنی نبوت چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے، اپنی نبوت چھوڑ کر سچے نبی کے پیچھے چلنا ہے، اپنی امامتوں کو چھوڑ کر سچے نبی کی اقتداء کرنی، اور سچے نبی کی صحیح حدیث ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قرب قیامت ہوگی، اور میرے نبی ہوتے تو شانیں اور ہوتی، پیغمبر نہیں ہوں گے، آپ کی آل میں سے، آل رسول میں سے، سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ایک آدمی ہوگا، نام اس کا امام مہدی ہے، نام کنیت امام مہدی سے مشہور ہے، نام اس کا محمد ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام آمنہ ہے۔ خلافت قائم ہوگی، اسی دوران عیسیٰ علیہ
السلام آئیں گے، امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، این نماز کے وقت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ نازل ہوں گے۔ مینار سے جب نیچے اتریں گے گنگریلے بال ہوں گے، پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی کوئی بندہ غسل کر کے باہر نکلا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگ پہچان جائیں گے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ امام مہدی مصلی سے پیچھے ہٹیں گے، اور پیغمبر کی تو شان بڑی اعلیٰ ہے، پیغمبر کا تو رتبہ ہی بڑا اعلیٰ ہے، پیغمبر کے امتی کی شان کتنی ہے۔ سچے نبی کی حدیث ہے، امام مہدی کہیں گے تعال صلی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آپ آئیں جماعت کروائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، اور میں نبی بن کے نہیں آیا، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اور پیغمبر ہو تمہارے ہوتے ہوئے میرا نبی آ جائے، جب بھی آ جائے تمہاری نبوتیں ختم، تمہاری شریعتیں ختم، تمہاری کتابیں ختم، تمہارا دین ختم، میرے پیغمبر کے ہوتے ہوئے پھر ایک ہی شریعت ہے، وہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہ بھائی نہ، میں پیچھے پڑھوں گا، نماز تم پڑھاؤ گے۔ امام مہدی جماعت کروا رہے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے جماعت پڑھ رہے، اور پتا چلا یہ عظمت اللہ نے دی ہے صرف محمد مصطفیٰ کو دی ہے علیہ السلام۔ اور اس سے جوڑیں وہ واقعہ، حضرت عمر ابن الخطاب ہے تو رات پڑھ رہے تھے، قرآن کی تو رات کی تلاوت کر رہے تھے، حدیث میں آتا ہے حضرت صدیق نے پیغمبر کے چہرہ پر انوار کی طرف دیکھا، آپ کو غصہ چڑھا ہوا، چہرے کا رنگ متغیر ہوا، اور میں عمر قرآن کے ہوتے ہوئے تو رات پڑھ رہے ہو، قرآن ہوتے ہوئے تو رات کی تلاوت کر رہے ہو۔ صدیق پہچان گئے، اور میں عمر تیری ماں تجھے گم ڈالے، یہ کیا کر رہا ہے؟ محبوب کے چہرے پر انوار کو دیکھا، کیا کہا؟ رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینا و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب اللہ پہ راضی ہوں کہ وہ رب ہے، آپ پہ راضی ہوں آپ نبی ہیں، قرآن پہ دین پہ راضی ہوں وہ اسلام ہے۔ میں تو ویسے ہی پڑھ رہا تھا، کیا کہا تھا سچے نبی نے؟ اور میں لو کہنا موسیٰ حیّا، اب بھائیو سمجھو تو صحیح، اللہ کی قسم پہچانو تو صحیح، امام ابو حنیفہ کا نمبر تو بڑی بعد میں آتا ہے، امام شافعی کا نمبر تو بڑی بعد میں آتا ہے، امام مالک کا نمبر تو بڑی بعد میں آتا ہے، اللہ کی قسم ائمہ کا نمبر تو بعد میں۔ کیا کہا تھا سچے نبی نے؟ لو کہنا موسیٰ حیّا، اور میں عمر تو رات پڑھ رہا ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے آج موسیٰ زندہ ہو کے آ جائیں، اگر وہ بھی میری اتباع نہیں کریں گے اللہ جنت ان کو بھی عطا نہیں کرے گا۔ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اور نبیو جب میرا نبی آ جائے تمہاری نبوتیں کینسل، تمہاری شریعتیں کینسل، تمہارا دین ختم ہے، پھر سچے نبی کی چلے گی، حدیث بھی سننا ساتھ، ایمان تازہ ہو جائے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں انا مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ صحابہ جب مٹی گوندی جا رہی تھی آدم علیہ السلام کی، جس مٹی سے ان کو بنایا جانا تھا، مٹی گوندی جا رہی تھی، پانی مکس کر کے اس کو گوندا جا رہا تھا، جب آدم کی مٹی علیہ السلام گوندی جا رہی تھی،
صحابہ اللہ نے مجھے اس وقت ہی خاتم النبیین لکھ دیا تھا، مجھے لکھ دیا اسی وقت، ابھی مٹی گوندی جا رہی ہے میں لکھ دیا گیا۔ اور اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا سننا، آپ فرماتے ہیں واسا اخبرکم، میں تمہیں پہلے پہلے امر کی خبر دیتا ہوں، میں کیسے آیا، میرا وجود کیسے۔ فرمایا تین باتیں ہیں، دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی اللاتی رعت حین وضعتنی اضاء لہا نور اضاء لہا نور۔ فرمایا تین باتیں ہیں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو میرے بابا جان تھے، جد امجد تھے، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں جو انہوں نے قوم کو بشارت سنائی، اپنی ماں کا خواب ہو جو میری ماں نے خواب دیکھا، مجھے جنتے وقت میرے ماں کے پیٹ سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات روشن ہوئے۔ پہلی بات ہے دعوت ابراہیم، باب ابراہیم کی دعا ہوں، وہ دعا کیا ہے؟ پڑھیں پہلا پارا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بابا ابراہیم مستری بنا ہوا، بیٹا اس بابا ابراہیم مستری بنا ہوا، بیٹا اسماعیل مزدور بنا ہوا، ابا جان اینٹیں لگا رہے، بیٹا پتھر پکڑ کے لا رہا ہے، گھارا بابا جی کو پکڑا رہا ہے، بیت اللہ تعمیر ہوا نا، رب نے نقشہ ہی کھینچا ہے، یا اللہ جلدی جلدی وہاں پہ لے جا، یار آمین کہہ دیں، درد دل سے کہہ دیں اللہ تیرے گھر میں ہے اور قبولیت کی گھڑی ہے، ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ ہم تیرے گھر سے بڑے ہی اداس ہیں، سچے نبی کی مسجد سے اداس ہیں، اللہ حرمین کی زیارت نصیب فرما دے، پھر آمین کہہ دیا، قبول ہو جانی ہے، ذرا درد دل سے کہہ دیں یا اللہ اسی سال انٹری کروا دے، یا کرونا نے نہ بڑی اداسی دے دی ہے، قسم اللہ کی، وہ حتیم کے گرد بیٹھ کر وہ طواف کرتے ہوئے زمزم پینا، پھر وہ صفا مروہ کی سائی ہے، رب کے گھر کی زیارتیں ہیں، اللہ جلد نصیب فرما دے، گھر کی تعمیر ہو گئی نا، چند دعائیں کر دی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا اللہ قبول کر لے، دوسری دعا اللہ میری نسل میں سے مسلمان پیدا کرنا، کافر پیدا نہ کرنا، بے ایمان پیدا نہ کرنا، بدعتی پیدا نہ کرنا، مشرک پیدا نہ کرنا، تو بھی کہا کر اللہ جو میری نسل چلے گی قیامت تک کوئی بے دین پیدا نہ کرنا، اللہ کوئی زانی بدکار پیدا نہ کرنا، اپنے فرما برداری پیدا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی، تیسری دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم، ہزاروں سال پہلے میرے پیغمبر کی آمد سے ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں نہیں ہزاروں سال پہلے آپ پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں آئے نہیں، ہزاروں سال قبل ابراہیم کیا کہہ رہے علیہ السلام؟ ربنا وابعث فیہم، اللہ گھر تیرا تعمیر میں نے کیا ہے، اب اس گھر کے لیے امام اور خطیب کا بندوبست تو فرما دے۔ آیا ہے میرے نبی کہتے ہیں
میرے باب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے قبول فرما لی، اللہ نے قبول کر لی۔ یہ وہ تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہے تو رات ان کو ملی ہے، پڑھے قرآن کو، الذین یتبعون الرسول النبی الذی نبی الامی الذی یتبعونہ۔ اور بھائیو قرآن ہے نا، سورۃ الاعراف ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ قرآن ہے میرے رب کا، کون میرے پیغمبر ہیں؟ رب کہتا ہے میں نے تورات میں ذکر کیا ہے سچے نبی کا، آپ کی خوبیوں کا ذکر ہے۔ تورات میں کیا ذکر ہے؟ نبی نیکی کا حکم کرنے والے۔ تورات میں کیا ذکر ہے؟ نبی برائی سے روکنے والے۔ تورات میں کیا ذکر ہے؟ پاکیزہ چیزیں حلال کریں گے۔ تورات میں کیا ذکر ہے؟ خبیث چیزوں کو حرام کریں گے۔ تورات میں کیا لکھا ہے؟ بوجھ اتاریں گے، رسموں کا بوجھ اتاریں گے، بدعتوں کا بوجھ اتاریں گے، بوجھوں کو ختم کریں گے۔ اب حدیث بخاری کی سننا، صحیح البخاری ہے، کتاب الاسواق ہے، تجارت کے باب میں امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے۔ سچے نبی فرماتے صحابہ میری خوبیاں جو رب نے تورات میں لکھی ہیں وہ خوبیاں کیا ہیں؟ میں تورات میں صحابہ میرے بارے لکھا ہے حرزل للأمیین، وہ پیغمبر ایسا ہوگا لوگوں کے لیے ملجا و مأویٰ بن جائے گا، لوگ اس کی طرف رغبت کریں گے۔ کیا لکھا ہے تورات میں صحابہ میرے بارے؟ اللہ نے لکھا ہے انت عبدی، میرا پیغمبر میرا بندہ ہے، ورسولی، میرا پیغمبر میرا رسول ہے۔ لکھا کیا ہے تورات میں؟ سمیتہ المتوکل، تورات میں میرے نبی کا نام لکھا ہے متوکل، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا۔ تورات میں کیا لکھا ہے؟ لیس بفظ، اور نبی بد اخلاق نہیں ہوگا، اخلاق والا ہوگا۔ لوگ گالیاں دیں گے یہ محبت کرے گا، لوگ پتھر برسائیں گے یہ پھول پیش کرے گا، لوگ نفرت کریں گے یہ محبتیں کرے گا۔ لیس بفظ ولا غلیظ، سخت گو نہیں ہوگا، زبان کا سخت نہیں ہوگا۔ قرآن نے بھی کہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب آپ سخت دل ہوتے کبھی آپ کے قریب یہ مجمع نہ لگتا۔ اور لکھا ہے تورات میں وہ پیغمبر کیسے ہوں گے؟ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ نبی کیسا ہوگا؟ لیسا یدفع سیئۃ بسیئۃ، کوئی برائی کرے گا تو پیغمبر برائی کا جواب برائی سے دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے گالیاں دی، فتح مکہ ہوگا، وہ پیغمبر کہے گا جاؤ میں نے تمہیں آزادی کر دیا ہے۔ وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دے گا۔ تورات کا بھی تذکرہ حدیث میں بھی اور قرآن میں، انجیل میں تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما معکم، فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ساری زندگی حضرت عیسیٰ چرچا کرتے رہے اور میرے بعد ایک رسول آنے والا، میرے بعد ایک نبی آنے والا۔ خوشخبری سن لو تو انجیل میں نام تیرے میرے نبی کا لکھا ہے احمد صلی اللہ، احمد صلی اللہ، اور بھئی ہمارے نبی کا نام ہے نا احمد صلی اللہ
علیہ وسلم فرمایا وہ حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے، واقعے بڑے پر ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرو، ایمان تازہ ہو جائے۔ سلمان فارسی ہے اور سنو بڑی بڑی عبرتیں نکلیں گی اس واقعے سے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سلمان فارسی ہیں، کہتے ہیں ایران کا ایک علاقہ اصفہان میں میں پیدا ہوا، اور سنو تو صحیح میرے پیغمبر پیدا نہیں ہوئے، دنیا چرچے کر رہی ہے محمد مصطفیٰ کے، آپ پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں تذکرے ہو رہے ہیں آپ کی شان کے، صفات کے، فضائل کے، مناقب کے، آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میرا باپ جگیردار ہے، اصفہان کے اندر ہم رہتے ہیں، قبیلے کا سردار میرا باپ ہے، امیر بڑا، دولت بڑی زیادہ ہے۔ کہتے جب میں پیدا ہوا نا تو باپ کو تو مجھ سے زیادہ دنیا کی کوئی چیز عزیز نہیں تھی، بیٹیوں کی طرح میری پرورش ہوئی، گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا، حتیٰ کہ میں جوان ہوا باپ نے آتش قدے میں میری ڈیوٹی لگا دی۔ ہاں ایرانی ہے نا، مجوسی ہیں، آگ کے پجاری ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور اس ایران پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا سیدنا عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ میں آتش قدے میں آگ جلاتا، اتنی آگ جلائی اور اتنی میں نے وہاں پہ اہمیت دی، ہر زبان پہ سلمان سلمان کے تذکرے سے اتنی میری عزت بن گئی۔ کہتے ہیں آخر کار گھر سے آتا، آتش قدے میں آگ جلاتا، لوگ پوجا کرتے، پھر واپس آ جاتا۔ ایک دن ابا حضور نا کام سے کہیں باہر چلے گئے، ڈیوٹی میری لگ گئی، فلاں جگہ پہ کوئی بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے، سلمان تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، نگہبانی کرنی۔ کہتے میں گھر سے نکلا، اس اپنی جگہ پہ جانے لگا، رستے میں ایک چرچ تھا، کلیسا تھا، گزرا تو دیکھا وہاں پہ عیسائی عبادت کر رہے ہیں۔ اب سچے نبی تو ابھی تک نہیں نہ آئے، اس وقت دنیا میں حق مذہب عیسائیت تھا۔ کہتے میں نے ان کو دیکھا وہ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا یار ہماری عبادت کا طریقہ تو صحیح نہیں ہے، یہ عبادت کا صحیح مجھے طریقہ اچھا لگتا ہے۔ کہتے میں گزرا، وہاں پہ پہنچا، واپس گھر آیا، پھر ایک دفعہ اس چرچ میں اعلان ہوا کہ کوئی پروگرام ہے۔ کہتے میں وہاں پہ پہنچا، شام تک وہاں پہ رہا، میرے دل میں محبت پڑ گئی عیسائیت کی۔ باپ نے گھر آتے ہی پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا ابا جان میں تو فلاں چرچ گیا تھا، عیسائیوں کی عبادت دیکھی، یہ مذہب بڑا اچھا ہے، وہ کتنے اچھے طریقے سے عبادت کرتے، مجھے بڑی اچھی لگی۔ باپ کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، بھی پتر تے گیا، اس نے کہا خبردار دوبارہ عیسائیت کا نام لیا، قدموں میں زنجیر ڈالے، گھر میں قید کر دیا بیٹے کو۔ حق بلا زنجیروں سے رکتا ہے؟ حق برا پابندیوں لگانے سے حق رک جاتا ہے؟ حق کو تم دباؤ گے یہ اتنا پھیلے گا، اتنا عام ہوگا۔ یورپ نے، دنیا نے زور لگا لیا ہے، کبھی قرآن کو جھٹلاتے ہیں، کبھی قرآن کو آگ لگاتے ہیں، کبھی پیغمبر کے خاکے بناتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے یہ جو حربہ کرتے ہیں، اللہ اسلام کو اتنی عزت عطا کر رہا ہے، اسلام کو اتنا غلبہ مل رہا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے نہ یہودیت ہوگی، نہ عیسائیت ہوگی، نہ بدھ مت ہوں گے، نہ ہندو ہوں گے۔ دنیا میں اگر کوئی مذہب ہوگا تو انشاءاللہ اسلام ہوگا۔ سب بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ ان قریب وقت آئے گا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ابا جی نے مجھے جکڑا، جب جکڑ دیا نا میں نے کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا چرچ میں، ان کو کہا بھی تمہارا جس وقت کوئی قافلہ جائے نا شام کی طرف، اور اس سے پہلے جب وہ گئے نا چرچ میں، سلمان فارسی کہتے میں نے پوچھا بھی تمہارا مرکز کہاں پہ ہے عیسائیت کا؟ وہ کہتے ہیں ملک شام میں ہے۔ کہتے میں نے ان کو کہا بھی جب تمہارا کوئی قافلہ گیا نا شام تو مجھے اطلاع دینا۔ پیغام بھیج دیا ان کو، ادھر سے اطلاع آ گئی کہ قافلہ شام جا رہا ہے۔ کہتے میں نے زنجیریں توڑی اور قافلے کے ساتھ شریک ہوا، اور سن لا اسلام کی ویلیو کتنی ہے، ایمان قیمتی کتنا ہے،
ایمان کے اندر کشش کتنی ہے. کہتے زنجیریں توڑی، باپ چھوڑا، جگیرداری چھوڑی، اور سنو تو صحیح مربوں کے مالک ہیں، درم و دینار ہے، سونا چاندی ہے، حق کے لیے سونا چھوڑا، چاندی چھوڑی. آج تو کیا کرتا ہے؟ دولت کے لیے دین چھوڑتا ہے، مال کے لیے سنتیں چھوڑتا ہے، پیغمبر کی باتیں چھوڑتا ہے. صحابہ کون ہے؟ دولت کے لیے، اللہ کی قسم دولت چھوڑی، اسلام کے لیے باپ چھوڑا، اسلام کے لیے گھر چھوڑا، اسلام کے لیے. کہتے میں قافلے سے شریک ہوا، شام پہنچا، وہاں پہ بہت بڑا چرچ تھا. اس چرچ میں جو پادری تھا نا، میں نے کہا حضرت میں بڑی مشکل سے آیا ہوں، مجھے اپنی خدمت پہ رکھ لیں. کہتے اس نے مجھے نہ خدمت پہ رکھا، میں نے اس کی بڑی سیوا کی، خدمت کی. کہتے لیکن بندہ بڑا گندا نکلا ہے، وہ بد اخلاق. اور گندا یہ تھا، لوگوں کو کہتا تھا صدقہ لاؤ، لوگ اس کو صدقہ دیتے تو دین کے نام پہ صدقہ اکٹھا کر کے اپنے خزانے بھرتا رہا. اس نے ایک سیبرٹ نا، وہ لکڑی، وہ جو مٹی کے ہوتے ہیں مٹکے، وہ رکھے ہوئے سونا بھرتا جا رہا ہے اس میں. کہتے میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اس کی. جب وہ فوت ہوا نا، اس کی تدفین ہونے لگی، میں نے وارثوں کو کہا یہ بندہ ہی بڑا گندا ہے، اس کو دفن کرنے لگے ہو، دیکھو. اور جو دین کے نام پہ مال کھاتا ہے، رب اس کو ذلیل کیسے کرتا ہے. مسجد کے نام پہ، مدرسے کے نام پہ، غرباء کے نام پر، یتیموں کے نام پر، مسکینوں کے نام پہ فنڈ اکٹھا کرتا ہے، خود کھاتا ہے، رب اس کو ذلیل کیسے کرتا ہے. ہائے. کہتے جب میں نے اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا آجو. کہتے میں چرچ کے پیچھے لے گیا نا، تو نیچے کو خفیہ جگہ تھی، 7 مٹکے سونا چاندی جواہرات سے بھرے تھے. جب انہوں نے دیکھا، ہر بندے نے تھو تھو کیا، اس کو دفن نہیں کرنا، اس کو سولی پہ لٹکاؤ، پتھر مارو اس خبیث کو. اس کو سولی پہ لٹکایا، پتھر مارے. کہتے دوسرا جب پادری آیا، وہ بڑا ہی اچھا بندہ تھا. جب فوت ہونے لگا نا، واقعہ مختصر کریں ٹائم اوپر ہو رہا ہے، میں نے اسے کہا یار میں نے بڑی مشقت کی ہے، تو فوت ہو رہا ہے، مجھے بتلاؤ، میں دین اور سیکھنا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ اس نے کہا موصل چلا جا. کہتے میں موصل پہنچا، شہر تھا، وہاں پہ پادری بڑا ہی نیک تھا، اچھا تھا، دین سے مخلص تھا. میں نے کہا یار میں دین کے لیے آیا ہوں. وہ مرنے کے قریب ہوا. کہتے میں کہاں پہ جاؤں؟ کہتے یار تو نا ایک کول سبین کا علاقہ، تو وہاں پہ چلا جا، وہاں پہ ایک پادری بڑا اچھا ہے. کہتے وہاں پہ پہنچا، اس کی سیوا کی، وہ مرنے کے قریب ہوئے. میں نے کہا یار میں دین کے لیے گھر سے نکلا ہے، دین کے لیے جو قربانیاں دیتا ہے نا، رب راضی کیسے ہوتا ہے. کہتے میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، میں رو پڑا، میں بڑی دور سے نکلا ہوں، قربانیاں دی ہیں، مجھے کوئی بتلاؤ. وہ کہتا ہے اس وقت پوری دنیا میں عیسائیت کا سب سے بڑا عالم دین اموریہ کا ایک پادری ہے، اموریہ چلا جا. کہتے اموریہ پہنچا، واقعی وہ بندہ بڑا مضبوط تھا. جب اس کی موت کا قریب آیا نا وقت، میں نے کہا حضرت میں بڑی مشقت سے مجھے کچھ بتائیں. اس نے کہا میں اس وقت کوئی بندہ نہیں جانتا عیسائیوں میں جو اس وقت اپنے مذہب سے خالص ہو، سب دھوکہ فراڈ چل رہا ہے. لیکن میں تجھے بتاتا ہوں قد ازلہ کا زمان نبی آئے وَهُوَ مَبْعُوثٌ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ يَخْرُجُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ وَمُهَاجِرًا إِلَىٰ أَرْضٍ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا نَخْلٌ. کہتے میں تو سمجھتا ہوں وہ نبی جو آخری آنا ہے نا، آخری اس کا زمانہ قریب آ گیا ہے، وہ آنے ہی والا ہے، نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اگر تجھے پتا چل جائے نا وہ نبی مکے میں آئے گا، مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے گا، وہاں پہ کھجوروں کے درخت بڑے ہوں گے. کہتے جب مجھے پتا چلا، میرے پاس پیسے تھے، بکریاں بھی تھی. ایک قافلہ وہاں سے گزرا، میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہم نا مدینے حجاز جا رہے ہیں. کہتے میں نے اس کو کہا یار مجھے ساتھ لے جاؤ، میں تمہیں بکریاں بھی ساری دیتا ہوں، سونا بھی لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کا دل بے ایمان ہوا، بکریاں میری رکھ لی، اس نے سونا بھی رکھ لیا.
اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا، غلام بنا دیا۔ آزاد سلمان فارسی کو غلام بنا کے بیچ دیا۔ کہتے وہ یہودی مجھے غلام بنا کے نا وادی قرا جو مدینے کے بالکل قریب ہے، میں اسی کو مدینہ سمجھ رہا تھا، پہاڑ تو ادھر بھی ہیں، کہتے مدینے کے قریب تھی۔ میں بڑی دیر رہا، ایک دن نا وہ میرے مالک کا کزن مدینے سے بنو قریظہ سے وہاں پہ پہنچا، اس نے میرے مالک کو یار مجھے غلام چاہیے، اس نے کہا یہ لے جاؤ، ہائے یہ لے جاؤ۔ یقین جانے بعد نے کہا ہے کہ 50 سال تک حضرت سلمان حق کے لیے پھرتے رہے، حق کے لیے، اللہ ہی اللہ۔ کہتے ہیں آزاد سے غلام بن گیا، جگیردار سے فقیر بن گیا، دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ وہ مالک لے کے نا مجھے مدینے آ گیا، کہتے میں نے کھجوریں دیکھی، میں خوش ہو گیا، یار واقعی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پیغمبر آئیں گے علیہ السلام۔ کہتے میں واضح سنتا تھا مکے میں ایک نبی آ گیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مکے میں جا نہیں سکتا تھا، غلام تھا نا، تو کہتے میری ڈیوٹی باغ میں تھی، میں کھجوریں اتارتا تھا اوپر چڑھ کے۔ کہتے ایک دن کھجوریں اتار رہا تھا، میرے مالک کا ایک کزن عزیز آیا باغ میں، اس نے کہا تجھے پتا ہے وہ پیغمبر جو مکے میں جس نے نبوت کا اعلان کیا تھا وہ مدینے ہجرت کر کے آ گیا ہے، لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے۔ سلمان کہتے میں نے سنا پیغمبر مکے سے مدینے آ گئے، کہتے میں قریب تھا کہ اس کھجور سے گری پڑتا، چوٹ لگ جاتی، میں جلدی جلدی نیچے اترا، بے ساختہ مالک سے پوچھا کون آیا ہے، کدھر آیا ہے؟ کہتا ہے میرے مالک نے مجھے تھپڑ مارا، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ مکے رسید کیے، خوب تشدد کیا، غلام تھا سب سہا، دین کے لیے، اسلام کے لیے، رب کے لیے، سچے نبی کی محبت میں۔ کہتے رات ہوئی نا تو اس اموریہ کے پادری نے کہا تھا 3 نشانیاں ہیں اس سچے نبی کی۔ کتنی؟ یاکل الہدیہ تھا، تو گفٹ دے گا نا وہ گفٹ کھا لیں گے، تو ان کو صدقہ دے گا تو صدقہ کھائیں گے، ان کے کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی یعنی وہ نبوت کی مہر لگی ہے، خاتم النبوہ، نبوت کی مہر ہے۔ یاکل الہدیہ ولا یاکل الصدقہ وبین کتفیہ خاتم النبوہ فإن استطعت ان تلحق بتلک البلاد فافعل، اور جا سکتا ہے تو پہنچ جا۔ کہتے میں نے کھجوریں لی، قباء پہنچ گیا، قباء میں محمد مصطفیٰ تشریف فرما سے۔ آپ مجھے بتائیں، اور جس بندے نے سالوں سال مشقتیں اٹھائی ہوں جس ہستی کے لیے، جب سامنے دیکھا ہوگا تو سلمان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ ہی اللہ۔ کہتے میں نے کھجوریں دی، محبوب یہ میں نا آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں، گفٹ ہے۔ کہتے ہیں وہ جو گفٹ تھا نا وہ تھوڑی ہلکی لو لیول کی کھجوریں تھی، محبوب نے کھجوریں کھائیں، باقی صحابہ میں تقسیم کر دی، میں تمہارا بھائی تمہارے لیے کھانا لایا کھاؤ۔ کہتے کچھ دن گزرے نا تو میں پھر کھجوریں لے گیا عمدہ قسم کی، بیوٹیفل اعلیٰ قسم کی۔ میں نے کہا محبوب یہ نا صدقے کا مال ہے۔ پہلے وہ ہلکی لے کے گیا کہ محبوب گفٹ کھا لیتے ہیں کہیں ہلکا سمجھ کے ریجیکٹ نہ کر دیں، لیکن آپ نے تناول کر لیا ہے، عمدہ کھجوریں لے کے آ صدقے کی۔ محبوب یہ صدقے کی ہیں، آپ نے ساری صحابہ میں تقسیم کر دی۔ کہتا 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی، اب میں تیسری کی تلاش میں تھا۔ بقیع کا قبرستان ہے، او سننا بقیع کا قبرستان ہے، محبوب ایک صحابی کی تدفین کر رہے ہیں۔ کہتے میں آپ کے پیچھے ہو کے نہ نیچے نیچے ہو کے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کپڑا ہوا سے اوپر اٹھ جائے اور میں آپ کی نبوت والی مہر دیکھو۔ کہتے میں نے نہ کپڑا پھر کھینچ ہی لیا محبوب کا، جب کھینچا تو دونوں کندھوں کے درمیان نبوت والی مہر لگی ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں بے ساختہ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ کہتے میں پھر رونا ہی شروع کر دیا، روئی جا رہا ہوں، روئی جا رہا ہوں۔ محبوب نے میری طرف دیکھا، لب کے فرمایا ہوا کیا ہے؟ سلمان نے پھر اپنی ہسٹری سنا دی، صحابہ رو دیے، سلمان تیری عظمت کے کیا کہنے، تو
تو نے پیغمبر کو پانے کے لیے، تو نے دین کو پانے کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور بھائیو ابھی محبوب دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ نے محبوب کا چرچا پوری کائنات میں کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ آئے مشن لے کر، وہ مشن کیا ہے آئندہ خطبہ جمعہ میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔